ملک پاکستان میں مذہب کے نام پر کچھ نام نہاد عناصر عوام کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ دین اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کو اپنے ناپاک عزائم کے لیے غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ ہم مذہبی طور پر جذباتی لوگ ہیں اور شاید اس قدر جذباتی کہ جیلی عملوں جیسے فتنے بآسانی اس معصوم عوام کو لوٹتے رہتے ہیں۔ آئیے آج آپ کو ایک ایسا حیران کن واقعہ سناتے ہیں جس سے نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام کے لوگوں کو ایسا دھچکا لگا کہ آنے والی صدیوں تک کے لیے ایک سبق مل گیا۔ مزید جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیے۔ ایک ایسی عورت جس کا یہ دعویٰ تھا کہ معاذ اللہ وہ امام مہدی کی والدہ ہے، بڑے بڑے ممالک کے صدر اس خاتون کی عزت کیا کرتے تھے۔ جب یہی عورت پاکستان آئی تو 5 لاکھ لوگوں نے اس کی امامت میں نماز ادا کی۔ 1970 میں انڈونیشیا میں صدر سہارتو کی حکومت تھی۔ پاکستان میں جنرل یحییٰ خان کا مارشل لا کا دور تھا۔ ایک خاتون زہرا فونا نے امام مہدی کی والدہ ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے رحم میں پرورش پانے والا بچہ امام مہدی ہے۔ لوگوں کو یقین دلانے میں کامیاب تب ہوئی جب اس کے پیٹ سے کان لگانے پر اذان کی آواز سنائی دیتی تھی۔ یہ خبر پوری انڈونیشیا میں بہت تیزی سے پھیلی۔ انڈونیشین حکام نے فوراً زہرا فونا سے رابطہ کیا اور ملاقات کی دعوت دی۔ واضح رہے انڈونیشین حکام خود اس بات کی تصدیق کرنے لگے، جو بھی پیٹ سے کان لگا کر سنتا اذان کی آواز سنائی دیتی۔ زہرا فونا کے چرچے یہاں تک ہونے لگے کہ انڈونیشین صدر اور ان کی اہلیہ نے بھی اس سے ملاقات کی۔ لوگوں کی جانب سے اسے مریم ثانی کا درجہ دیا جانے لگا۔ اب اس خاتون کی شہرت انڈونیشیا سے نکل کر عالم اسلام کے دیگر ممالک میں پھیلنے لگی۔ مختلف ممالک نے اسے دورے کرنے کی دعوت بھی دے ڈالی۔ پاکستان کی جانب سے بھی اس خاتون کو سرکاری طور پر دورہ کرنے کی دعوت دے دی گئی۔ زہرا فونا کے پاکستان آمد کے ساتھ ہی علماء کرام سے اس بات کی تصدیق چاہی گئی کہ کیا واقعی خاتون کے پیٹ میں بچہ امام مہدی ہے۔ کچھ علماء نے خاتون کے پیٹ سے باقاعدہ اذان کی آواز سننے کے بعد اس بات کی تصدیق کر دی کہ واقعی خاتون کے پیٹ کے اندرونی حصوں سے ہی آواز آ رہی ہے۔ چونکہ یہ خبر عالم اسلام کے لیے خوشی کا باعث تھی، گویا پورے عالم اسلام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کراچی میں تقریباً 5 لاکھ لوگوں نے زہرا فونا کی امامت میں نماز ادا کر ڈالی۔ یہ خبر معمولی نہیں تھی، اس لیے بہت تیزی سے پورے پاکستان میں پھیل گئی۔ مگر جناح ہسپتال کے کچھ ڈاکٹرز یہ بات سمجھنے کی کوشش میں مصروف تھے کہ ایک حاملہ خاتون کے رحم سے یہ آوازیں کیسے آ سکتی ہیں۔ ڈاکٹرز حقائق جاننے کے لیے پوری کوشش کرنے لگے، مگر ہر بار خاتون ڈاکٹرز کو چکما دے جاتی۔ ایک دن ڈاؤ میڈیکل کالج کے کچھ ڈاکٹرز اس کوشش میں کامیاب ہو گئے اور دوران تفتیش اس خاتون کی ٹانگوں کے درمیان پھنسا ہوا چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر برآمد کر لیا گیا۔ یوں خاتون کی جیل سازی کھل کر سامنے آ گئی۔ اس کے بعد وہ انڈیا سے ہوتی ہوئی انڈونیشیا بھاگ گئی۔ انڈونیشیا میں وہ خاتون اور اس کا شوہر گرفتار ہوئے اور انہوں نے یہ بات تسلیم کی کہ یہ سب شہرت اور دولت کمانے کے لیے کیا گیا۔ اس زمانے میں چونکہ زیادہ تر لوگ ٹیپ ریکارڈر تک دسترس نہ رکھتے تھے اور استعمال ہونے والے ٹیپ ریکارڈرز کافی بڑے ہوتے تھے، لہٰذا کسی کا ذہن اس طرف نہ جا سکا کہ اتنا چھوٹا ٹیپ ریکارڈر اس طریقے سے بھی انسانی جسم کے کسی حصے میں چھپایا جا سکتا ہے۔ مگر دوسری جانب سن 69 میں اولمپس نامی کمپنی نے پہلی مرتبہ منی کیسٹ ریکارڈر مارکیٹ میں متعارف کروایا تھا، لیکن یہ بہت خاص چیز تھی اور عام عوام اس کے بارے میں نہیں جانتے تھے، لیکن یورپ اور امریکہ میں اس کا استعمال زیادہ تھا۔ اس سارے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں کو دین اسلام کے ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی پر بھی خصوصی توجہ دینا ہوگی۔ بڑی بڑی ایجادات کے بانی تو مسلمان رہے ہیں، مگر سائنس اور ٹیکنالوجی سے دوری کی وجہ سے اس طرح کے فتنے اٹھنے لگے۔ ناظرین، اس لیے ضروری ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کو اب جدید علوم کی طرف جانا ہوگا تاکہ یورپ یا کسی بھی دیگر ملک سے اٹھنے والے اس طرح کے فتنے کو بھرپور طور پر جواب دیا جا سکے۔